السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ جی ہاں، میں اتنا جلدی آ گئی آج۔ اور میں اتنا جلدی کیوں آئی؟ کچھ میرے دوستوں نے مجھے ایسے رچ رچ کے تانے مارے ہیں نا کہ میں بہت جلدی ایپیسوڈ دیتی ہوں، تو اتنی جلدی دیتی ہوں کہ اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتی ہے۔ تو بس میں نے سوچا کہ یار ان تانوں کو نا میں نے وہ نہیں کرنا، ان تانوں کو میں نے چیلنج لینا ہے، اور میں نے چیلنج لیا اور اس چیلنج میں میری دوست عریج سلیم نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے اس کو چیلنج دیا کہ تجھے ریکارڈنگ کرنی ہے 6 بجے سے پہلے، اور مجھے ریکارڈنگ کرنی ایپیسوڈ لکھ کر پروف ریڈ کر کے تجھے دینا ہے 6 بجے سے پہلے۔ وہ میں نے دے دیا۔ ابھی چیلنج پورا نہیں ہوا میرا، کیونکہ 6 بجے سے پہلے میں نے ریکارڈنگ کر کے بھی دینی تھی، جو کہ نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں، کیونکہ 13 منٹ میں ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی۔ میری ریکارڈنگ تقریباً 20 منٹ میں ہوتی ہے، کبھی کبھی 22-23 پہ بھی چلی جاتی ہے، تو اٹس اوکے۔ چل اسٹارٹ کرتے ہیں، چل جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اٹس فائن۔ میں نے اپنی بات پوری کر دی بس۔ چلیں جی، آپ عریج کو بتا دیجئے گا کہ میں جیتی ہوں۔ چلے جی سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جنونیت قسط نمبر 14، تحریر عریج شاہ۔ رات کی نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ اپنی کیٹی کی چیخوں سے کھل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے اپنے بیڈ پر اپنی بلی کو ڈھونڈنے لگی، لیکن یہ کیا؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھتی کھڑکی کی طرف آئی تھی، جہاں سے اسے اپنی بلی کی چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر راہداری میں ایک کتا اس کی ننھی سی بلی کو اپنے منہ میں دبوچے کھانے جا رہا تھا۔ اس کی تو سانسیں ہی اٹک گئیں۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ یہ جانور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ اس کی بلی اس کے منہ میں تھی، جسے کبھی بھی وہ کھا سکتا تھا۔ اب وہ جلدی سے کھڑکی سے باہر نکلی تھی۔ یقیناً اس کی کیٹی بھی اسی کھڑکی سے باہر نکل گئی ہوگی، کیونکہ یہ کھڑکی زیادہ اونچی نہیں تھی، اور ڈرائیور چاچا نے اسے بتایا تھا کہ یہ بلی کم سے کم 15 دنوں کی ہے اور کافی ایکٹیو ہے، لیکن اپنی ماں سے بچھڑ جانے کی وجہ سے بہت لیزی ہو چکی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ ایکٹیو ہونا شروع کرے گی، وہ ہر جگہ آسانی سے آیا جایا کرے گی۔ لیکن اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ پہلی رات میں ہی ایکٹیو ہو کر کھڑکی سے باہر نکل جائے گی۔ او کتے، چھوڑ میری کیٹی کو! وہ کتے کے سامنے کھڑی بہت غصے اور جارحانہ انداز میں وہیں پر ایک ڈنڈے کو اٹھا کر اسے ڈرانے لگی تھی، جبکہ وہ کتا، جو شکل سے کافی خونخوار لگ رہا تھا، اس کی بلی کے پٹے کو اپنے دانتوں میں جکڑے اسی کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کو نیچے رکھو، ورنہ میں مار دوں گی تمہیں۔ مجھے دو میری کیٹی کو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ خود بھی ڈرتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی، لیکن شاید وہ اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا، تبھی تو صرف اسے گھورے جا رہا تھا۔ لڑکی، کیوں چلا رہی ہو؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ٹائیگر سے اس طرح سے بات کرنے کی؟ اپنی آواز نیچی رکھو، میرے ٹائیگر کو اس لب و لہجے کی عادت نہیں ہے۔ وہ تمہاری بلی کو کھا نہیں رہا تھا، بلکہ باہر چلی گئی تھی۔ تمہاری بلی کسی سڑک پر گاڑی کے نیچے نہ آ جائے یا کسی خونخوار جانور کا نوالا نہ بن جائے، اسی لیے ٹائیگر اسے لے کر آ گیا ہے واپس، اور تم اسی کو باتیں سنائے جا رہی ہو۔ وہ اچانک غصے سے بھرپور لہجے میں سامنے آتا اس سے بولا تھا۔ اس لڑکے کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ نہ لگا تھا۔ یہ تو وہی تھا جس کا برتھ ڈے تھا اور جسے بڑی مشکل سے مروتاً اس نے وش بھی کیا تھا۔ بدلے میں اس نے اسے گھورا تھا، تو یہ کتا اسی کا تھا۔ دیکھو مسٹر، مجھے نہیں پتا تمہارا کتا کیا چاہتا ہے، لیکن
کیا نہیں؟ اس کو کہو میری کیٹی کو چھوڑے۔ مجھے یقین ہے اگر میں یہاں نہ آتی تو اب تک یہ اس معصوم کو کھا چکا ہوتا۔ شٹ اپ! میرا ٹائیگر بلیاں نہیں کھاتا۔ وہ اس کے منہ سے اس کی بلی کو نکالتا پھینکنے والے انداز میں اس کے پیروں کے قریب کر چکا تھا۔ اس کی ممتا تڑپ کر جاگی اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے میں بیٹھ چکی تھی۔ میرا بچہ، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ شکر ہے اللہ کا آپ نے مجھے جگا دیا، ورنہ یہ کتا میری معصوم سی کیٹی کو کھا جاتا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے پھر سے بولی تھی، جبکہ دوسرے شخص کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے غصہ اتر آیا۔ بس بہت ہوا، تم بار بار اسے کتا کہہ کر اس کی توہین کر رہی ہو۔ ایک تو یہ تمہاری اس بلی کی جان بچا کر لایا ہے، اوپر سے تم اسی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا ٹائیگر بلیاں نہیں کھاتا، نہ ہی وہ بلیوں کی مما کو صفائیاں دینے کا پابند ہے، اور بہتر ہوگا کہ اس طرح گھوڑے بیچ کر سونے سے پہلے ایک بار اپنی بلی کو ٹھیک سے باندھ دیا کرو، تاکہ وہ کمرے سے باہر نکل کر یوں ہر جانور کے لیے کھلی تجوری بن کر نہ گھومے۔ کچھ پتہ ہے نہیں کہ جانور کس طرح سے پالے جاتے ہیں، اور بڑی آئی میرے ٹائیگر پر الزام لگانے والی۔ تم تو رہنے ہی دو، تمہارا یہ کتا کتنا ٹائیگر ہے مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ وہ تو میں کھڑکی پر دیکھ چکی تھی کہ کس طرح سے یہ میری بلی کو کھانے والا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہارا کتا بلی نہیں کھاتا، یہ تو وہ والا حساب ہو گیا بھوکے کے سامنے بریانی کی پلیٹ رکھ دو اور وہ اسے کھانے کے بجائے اس کی حفاظت کرتا پھرے۔ بلی نہیں کھاتا، مائی فٹ بند کر کے رکھو اسے۔ وہ اب تک باز نہ آئی تو اس نے اپنے کتے کو اشارہ کیا تھا، جس پر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھونکا۔ ردم کی تو چیخ نکل گئی۔ دیکھا دیکھا کیسے بھونک رہا ہے تمہارا کتا، اور تم کہتے ہو یہ بلیاں نہیں کھاتا۔ وہ پھر جتا کر بولی، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ یہ بلیاں نہیں کھاتا، اور یہ تمہاری بلی پر نہیں بلکہ تم پر بھونک چکا ہے۔ بلیاں نہیں کھاتا، لیکن چھوٹے قد لمبے بالوں والی لڑکیوں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ جا ٹائیگر، مٹا لے اپنی بھوک۔ اپنے کتے کی پیٹھ سہلاتے ہوئے وہ یقیناً اسی کو اپنا شکار بنانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ردم نے تو اس کی بات کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، تبھی تو اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ نکلی تھی، جبکہ کتا اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ اس سے پہلے ردم نے شاید ہی کبھی اپنی زندگی میں اتنی سپیڈ سے دوڑ لگائی ہوگی جتنی وہ اس کتے کے ڈر سے لگا رہی تھی۔ بس پھر جس طرح وہ کھڑکی سے باہر آئی تھی، اسی طرح کھڑکی سے واپس اندر گھس کر زور سے کھڑکی بند کر چکی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی شائزم کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی اور اس کے کتے ٹائیگر نے فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ شاباش میرے بچے، ایسے لوگوں کا منہ ایسے ہی بند کرتے ہیں۔ اب جلدی سے آجا، ایک ریس لگاتے ہیں۔ وہ راہداری سے بھاگتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا تو کتا بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری دیشو آپی، میری وجہ سے دادا جان نے آپ کو اتنا زیادہ ڈانٹا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں چاہیے واپس ڈیڈی، میں اماں کی ہر بات مانوں گی، کھانا بھی بنانے کی کوشش کروں گی، پلیز آپ اس طرح سے مت روئیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی دادا جان کے ڈانٹ کھانے کی وجہ سے روئے جا رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ اتنی سی بات پر رونا دھونا مچاتی، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ آج پھر اسے خودداش کے سامنے ڈی گریڈ کیا گیا تھا۔ اس پر اس کی اہمیت جتائی گئی تھی، اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس خاندان کا کتنا
اہم فرد ہے۔ ذرا سی بات کو اتنا زیادہ کھینچ کر غلطی اس نے بھی کی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اسے ہرگز یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اس کے بنائے گئے کھانے کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا۔ پھر شاید وہ یہ سب حرم کو بہلانے کے لیے بول رہا تھا، لیکن نشانہ تو اس کی ذات ہی بن رہی تھی، اور یہ بات اسے ہرگز پسند نہ تھی کہ خداش کی وجہ سے آج پھر اسے ڈانٹ کھانی پڑی تھی۔ لیکن ان سب میں حرم کا کیا قصور تھا جو کب سے اسے منائے جا رہی تھی؟ حرم، تم پریشان مت ہو میرا بچہ، اور خدا کے لیے جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی ان سب کاموں میں مت پڑنا، کیونکہ ایک بار اگر تم نے ان کاموں میں ہاتھ ڈال دیا نا تو تمہاری جان کبھی نہیں چھوٹنے والی۔ یہ چند دن جو ملے ہیں نا، عیاشی کرو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، جبکہ حرم بھی پرسکون تھی، لیکن دیشم نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے ٹیڈی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، کیونکہ اس کے بنا وہ کافی مشکل سے رہ رہی تھی، اور خداش کی اس بات کو تو وہ بھی 100% ایگری کرتی تھی کہ وہ سچ میں اس گھر کی شہزادی تھی، اس کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے تھی۔ اس نے اس کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، خاص کر چوڑیاں، پازیب اس کی شاپنگ میں سب سے زیادہ شامل ہوئی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ جھنکار ایک سہاگن کی نشانی ہے جو اسے بے حد پسند ہے۔ اگر وہ کمرے کے باہر نہیں پہن سکتی تو اسے اعتراض نہیں، لیکن کمرے کے اندر وہ ہمیشہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کو اپنے نام کی جھنکار میں قید دیکھنا چاہتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بچوں کی چیزیں بھی لے رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد بس اتنا کہتا کہ یہ ہانی کو پسند آئے گا۔ اب ہانی کون تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ بچوں کی شاپنگ میں کافی ایکسپیرئنس ہے۔ اسے یہ سب دیکھتے ہوئے مزہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو کسی چھوٹے بچے کے لیے شاپنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹی ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا تو اب تک اسے پتہ چل چکا ہوتا۔ وہ ایک طرف سے مطمئن ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر اس کی گفتگو میں ایک اور نام شامل ہوا، جنت۔ تمہیں جو اپنے لیے پسند آ رہا ہے وہی چیزیں جنت کے لیے بھی پسند کرو۔ اب جنت کون تھی؟ یہ سوال اسے بری طرح تنگ کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آیا، تھوڑی دیر پہلے والا خیال اسے الجھانے لگا تھا کہ جنت اس کی بیوی ہو سکتی ہے اور ہانی اس کی بیٹی۔ ہو سکتا ہے اس نے گھر والوں سے چھپ کر کہیں شادی کر رکھی ہو، اور اکثر گھر سے بھی تو غائب رہتا تھا، وہ گھر آتا ہی نہیں تھا، کتنے کتنے دن گزر جاتے تھے، تو ممکن تھا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتا ہو۔ اس کا بہت بار دل چاہا کہ وہ اس سے پوچھے کہ کون ہے یہ جنت اور ہانی، لیکن پھر اپنی اوقات یاد آ گئی۔ وہ ایک ونی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی پوچھنے کا حق وہ رکھتی کہاں تھی؟ وہ اسے عزت دے رہا تھا، اسے اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا، اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ کیا اتنا کم تھا؟ کیا وہ مزید اس کی زندگی میں انٹرفیئر کر کے اپنا سکون تباہ کرتی؟ بہت کوشش اور حسرت کے باوجود وہ اس سے کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ تم ناراض ہو ہم سے؟ وہ آج اس کے کمرے میں نہ آیا تو دادا جان خود ہی اس کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اچھا خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی وہ تکیہ ہاتھ میں مضبوطی سے قید کرتا، اپنے نیچے کرتے، اس پر اپنا سر رکھ کر بھرپور ناراضگی کا اظہار کر چکا تھا۔ خداش، ہم اس کی ہر بات قبول کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن اس کی بدتمیزیاں ہم سے نہیں دیکھی جاتی، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اسے سمجھنا ہوگا۔ وہ معصوم بچی نہیں ہے جسے ایک ایک بات سمجھانی پڑے۔
کل کو وہ اس نسل کی آمین ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ایک ایسی لڑکی کے نام اپنی ساری نسل کر دیں جس سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں؟ آج تک ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے اپنے ہونے والے شوہر سے اس طرح بات نہیں کی۔ دادا جان، وہ صرف ایک مذاق تھا، آپ کیوں چھوٹے سے مذاق کو لے کر اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم صرف مستی کر رہے تھے، میں صرف اسے تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ کتنے دن ہو گئے اس سے ٹھیک سے بات تک نہیں ہوئی، اسی لیے اسے تنگ کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، اور آپ نے آ کر وہاں اسے ڈانٹ دیا۔ یہ مذاق تھا، ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک مذاق کو لے کر اس کا اس طرح سے ریئیکشن ہمیں وہ صحیح نہیں لگا خداش۔ اور ہم نے بہو سے بھی بات کی ہے کہ ہم اسے تربیت دے، تہذیب سکھائے، بڑوں سے بات کرنے کے لیے لہجے کی درستگی سکھائے۔ کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ لکھ کر اپنی بہتری سمجھتی ہیں، لیکن ہمیں تو اس کی پڑھائی میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو تمہاری ضد کی وجہ سے ہم نے اسے یونیورسٹی جانے دیا۔ اگر تم ہمیں نہ کہتے تو وہ کبھی اتنی بڑی یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر رہی ہوتی، اور وہ تم سے اس لہجے میں بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے دادا جان، اب چھوڑیں اس بات کو اور اسے کھانے کے لیے نیچے بلائیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس واقعے کے بعد نیچے آئی ہے، اب تک اس کی فکر کھائی جا رہی تھی اسے۔ دادا جان مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگے، کیونکہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کر آئی شاپنگ مہارانی؟ ملازم سارا سامان وہیں باہر صوفے کے قریب رکھتا واپس جا چکا تھا۔ وہ زریام کے ساتھ اندر داخل ہوتی ان کے پاس آئی تھی تاکہ وہ سامان لے کر کمرے میں جا سکے، جبکہ زریام سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف چل گیا تھا۔ دیکھو تو محترمہ نے کتنا خرچہ کیا ہے۔ وہ بہت سے بچوں کے کھلونے نکالتے ہوئے حیرانگی سے دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر تانیہ کو آواز دی، تانی یہ دیکھو، ماشاء اللہ ہانی کے لیے کتنی خوبصورت ڈریس لے کر آیا ہے زریام۔ جنت کے لیے کچھ نہیں لایا؟ وہ سامان کو چیک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اس طرح ہانی اور جنت کا نام لینے کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھی اس کے بیوی بچوں کو جانتی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سیدھی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس کی سوچ ٹھیک تھی تو پھر تانیہ کی شادی زریام سے کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ اس سوچ سے چھٹکارا چاہتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی جب نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے پتہ نہ چلا۔ ہوش تب آیا جب اپنی گردن پر کسی کے گرم ہونٹوں کا لمس محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، بس خاموشی سے پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک کو محسوس کرتی اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا اس کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ امایا کو لگا تھا شاید کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ اس نے اپنی گردن پر زریام کے لبوں کا لمس محسوس کیا جب زریام نے اپنا ہاتھ کا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے امایا کا دوپٹہ اتار کر پھینکا اور ہونٹوں کو اس کے قریب کیا۔ لگتا ہے بہت زیادہ تھک گئی ہو، میرے آنے سے پہلے سونے کی تیاری پکڑ لی، لیکن آئندہ ایک بات یاد رکھنا، جب تک میں نہ سو جاؤں تب تک تم نہیں سو سکتی۔ وہ اسے پوری طرح خود میں قید کرتے ہوئے اس کے حسین وجود کو اپنی پناہوں میں لیے پورے استحقاق کے ساتھ اس کے نازک وجود کو خود میں بیج چکا تھا۔ یہ منظر بالکل پچھلی رات جیسا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر پیچھے روک کر اندھیرے کی طرف قدم اٹھانے لگا اور پاؤڈر کی مدد سے واچ مین کو کچھ گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دیا۔ پھر اسی طرح
احتیاط سے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ درخت کی طرف آیا جس پر چڑھ کر اس نے بالکنی میں چھلانگ لگائی اور پھر اوپر کی جانب گرل پکڑ کر ایک بار پھر سے اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بیڈ کے قریب آتا، وہیں چھوٹے اسٹول کو کھینچ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے بال اس کے حسین چہرے کو پوری طرح سے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ شام نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں کو اس کے پرنور روشن چہرے سے ہٹایا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ دوسری بار اپنے کانوں میں اس کی چیخیں سن کر اپنے کانوں کا بیڑا غرق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس دن وہ کتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے اب اس نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے خوفزدہ نہ کرے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے پروں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ اس لمس کو محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ اٹھی نہ تھی اور نہ ہی مجھے یہ لفظ نہیں بولا جاتا تو اسکپ کر دو۔ وہ بس ایسے ہی آنکھیں بند کیے دنیا جہان سے بیگانہ پڑی تھی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے خود پر پابندی لگائی تھی، لیکن اس کا نوحیزہ حسن اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بندہ بشر تھا، خود پر کب تک ضبط کرتا؟ سامنے کوئی غیر نہیں، اس کی محبوب ترین ہستی تھی، اس کے دل کا قرار تھی، اس کا سکون تھی۔ وہ خود پر پہرے بٹھاتا آخرکار بہکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھنے چاہے، لیکن نہیں، وہ ایک مسلمان ماں کا بیٹا تھا۔ وہ کیسے یہ بات بھول گیا تھا؟ کیا اس معصوم سی لڑکی کے ہوش سے بیگانہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنی ماں کے دین پر سوال اٹھانے کا حق کسی کو دینا چاہیے تھا؟ نہیں، اسے کوئی حق نہیں تھا اپنی ماں کے نام کو خراب کرنے کا۔ وہ ماں جو خود کو مسلمان ثابت کرتے کرتے مر گئی، کیوں اس کو اگلے جہان میں شرمندہ کرنے لگا تھا؟ کیوں نہیں ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اٹھ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ حرم اب تک ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ پڑی تھی، اس کا اتنا جلدی واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہاں نہیں رک سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں رکے گا تو اس کا دل میں ضرور اس سے کچھ غلط کرنے پر اکسائے گا، اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، وہ بہک نہیں سکتا تھا۔ حرم کو چھونے کا، اسے محسوس کرنے کا، اس کے پاس جانے کے لیے وہ اس کے حق اپنے نام محفوظ کرنا چاہتا تھا، اور وہ بہت جلدی یہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ سو گائز، سب سے پہلے تو بیچ میں بولنے کے لیے آئی ایم ریئلی سوری، میں اسٹارٹنگ میں بولتی ہوں یا اینڈ پہ بولتی ہوں تو یہ وہ لفظ بیچ میں آ گیا۔ پتہ ہے جب میں کچھ ریڈ کر رہی ہوتی ہوں یار، مطلب آ جائے نا یہ ورڈ تو میری زبان پہ چڑھتا نہیں ہے۔ اگر میں اکیلے میں پڑھوں تو آ جاتا ہے، لیکن میں جب ریڈنگ کر رہی ہوتی ہوں تو مطلب اکثر کوئی ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ورڈ آ جاتا ہے۔ میں لکھتی ہوں اس کو، لیکن میں اکثر کتنے ناولوں میں آپ نے میرے پڑھا ہوگا، لیکن مجھ سے یہ لفظ بولا نہیں جاتا۔ مجھ سے ویسے چاقو لفظ بھی نہیں بولا جاتا تھا، میں اس کو چکو بولتی تھی۔ اور لاوش اور وہ ساحر والا سین بھی آپ کو یاد ہوگا، متبل والا، تو مجھ سے متبل میرے منہ سے نکل جاتا تھا مطلب کی جگہ۔ تو ہاں، کچھ ایسے ورڈز ہیں۔ تو چلیں، آپ کو ایک اور راز پتہ چل گیا میرا، تو ہاں یہ ہیں، تو سوری اس کے لیے۔ اب یار ادر رائٹر اس چیز کو پتہ نہیں کیا بنا کے یوز کریں گے، تو گائز آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو اپنی رائٹر کی یہ کمی قبول کرنی پڑے گی۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ مجھے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر کے ریچ کو سینڈ بھی کرنی ہے کہ میں نے پہلے کر دیا، اگر اس نے پہلے کر دیا تو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، میں جا رہی ہوں پہلے کرنے کے لیے۔ تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔